آج کے ویلاگ میں سب سے پہلی خبر انتہائی افسوسناک کہ ٹانگ کے اندر دہشت گردی کا ایک واقعہ پیش آیا. اس کے نتیجے میں ہمارے 15 سیکیورٹی فورسز کے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً ان کی خبر کے مطابق 12 خوارج جو دہشت گرد ہیں وہ مار دیے گئے ہیں. اب وہ 12 مرے ہیں یا نہیں مرے، ہلاک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، ہمیں اس بات سے تو نہیں پتا، لیکن یہ جو 15 ہیں نا، یہ کنفرم شہید ہوئے ہیں کیونکہ ان کی لاشیں ان کے گھروں کو روانہ کر دی گئی ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا خامند اور کسی کا کوئی کچھ، لیکن ان جرنیلوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ شہیدوں کے پاک خون سے اپنے گناہوں کو دھونے میں لگے ہوئے ہیں. ہاں جی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ انسان مر رہے ہیں، یہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. بڑی اچھی بات ہے یہ جو ٹکر لکھ دیتے ہو نا کہ وطن کے اوپر اتنے نوجوان شہید ہو گئے، انہی شہیدوں کی وجہ سے ہمارا ملک محفوظ ہے، اور یہی وہ شہید ہیں، یہی وہ نوجوان ہیں جو کہ ہمارا اثاثہ ہیں. لیکن کب تک یہ خبر چلے گی؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ شہادت کا نام لکھنے سے وہ جو ماں جس کا بچہ چلا گیا آیا، وہ جو بیوی جس کا خامد چلا گیا آیا، وہ جو بچے جن کا باپ چلا گیا آیا، اور وہ بہنیں جو جن کا بھائی چلا گیا آیا، کیا ان کو آپ کوئی بدلہ دے پاؤ گے؟ آپ نے تو یہ لکھ دیا کہ شہید، لیکن کبھی یہ سوچا کہ ان کی شہادت کی وجہ کیا آیا؟ کیوں بیچارے مر رہے ہیں؟ کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ اور کب تک ہوں گے؟ 1 لاکھ پاکستانی، آپ اندازہ کیجئے، ذرا گنتی کیجئے، یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. سیکیورٹی فورسز کے نوجوان اور عام پاکستانی اب تک 1 لاکھ جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں. لیکن تب سے لے کے آج تک جو جرنیل اس ملک کے اوپر آیا، آپ ان کی پالیسیز کو اٹھا کے دیکھ لیں. جو پالیسی اس دن تھی آج بھی وہی پالیسی ہے، جو کام اس دن تھا آج بھی وہی کام ہے. یہ اپنی پالیسیز کو ریویو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، یہ جس کے اوپر چاہیں تان دیں، جس کے اوپر چاہیں گولی چلا دیں. کم از کم ایک آپریشن، دوسرا آپریشن، تیسرا آپریشن اگر کوئی کامیاب نہیں ہوتا تو بندہ اپنی پالیسیز کو دیکھتا ہے کہ یار مجھے اپنی پالیسی ریویو کرنی چاہیے. لیکن یہ طاقت کے نشے میں اندھے جرنیل، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کچھ سوچنے کو تیار نہیں ہے، اپنا ہوم ورک کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یار ہم کم از کم اپنی غلطیوں کے اوپر سوچیں کہ ہم ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ دہشت گردی ختم ہی نہیں ہو رہی. تم ایک ایٹمی طاقت ہو، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اپنی مرضی کا بجٹ لیتے ہو، اپنی مرضی کے قانون پاس کرواتے ہو، لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر اس کے باوجود بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوگی تو پھر سوال تو بنتا ہے. کیونکہ یہ جو بیچارے شہید ہو رہے ہیں نا، یہ غریب ماؤں کے بچے ہیں، یہ کوئی تمہارے جرنیلوں کے بچے نہیں ہیں. ان میں کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی ہمارے علاقے سے ہے، کوئی ہمارا تایا ماما چاچا ہے، یہ سب یہ ہیں. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے جرنیل تو کہتے ہیں اور بچے پیدا کر لو، چلے گئے ہیں تو، لیکن کب تک؟ یہ انسان تو ہے نا، یہ آپ کے حوالے کیے گئے تھے. ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ریاست ان کو پروٹیکٹ کر دی، لیکن ریاست میں جرنیل کیا کر رہے ہیں؟ جو کوئی شہید ہو گیا اس کے نام کے ساتھ شہید لکھا، 2 سیلوٹ مارے اور اپنے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. مجھے بتائیں، آپ کبھی نہیں سوچتے اگر سامنے آپ کے کسی بیٹے کی لاش پڑی ہو تب بھی آپ اپنی پالیسی نہیں بدلیں گے؟ کیونکہ آپ طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کر کیا دیا اور آپ نے اس ملک کو کہاں پہنچا دیا. ہر 2 دن کے بعد، ہر تیسرے دن کے بعد اس ملک میں خبر یہی ہوتی ہے کہ اتنے نوجوان شہید ہو گئے، اتنے نوجوان شہید ہو گئے، اور صرف شہید کا نام لکھ کے اس کے پیچھے ان کے سارے گناہ چھپ جاتے ہیں. لیکن میں دعوے سے کہنے کو تیار ہوں، اگر روزانہ بھی اتنے لوگ شہید ہوں نا، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، یہ تب بھی اپنی پالیسی نہیں بدلیں گے. کیونکہ یہ طاقت کے نشے میں پد مست ہاتھی ہیں، ان کو کچھ غلط نظر ہی نہیں آتا. ان کو نظر یہ آتا ہے کہ چوروں کو ملک کے اوپر بٹھاؤ، مینڈیٹ چوری کرو، الیکشن چوری کرو، جو کر سکتے ہو کرو، کشمیر سے لے کر بلوچستان تک جو احتجاج کے لیے نکلے اس کو گولی مار دو. ان کو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کوئی جو ہے نا وہ ایلین ہے، یہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے. ان کے لیے آسمان سے منو سلوا اترتا ہے. یہ کوئی بنی اسرائیل کی قوم ہے کہ خدا کی ان کے اوپر بڑی نعمتیں ہیں. یہ میں اپنے جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. جو ان کے فیصلے کے خلاف بولتا ہے وہ لاپتہ کر دیا جاتا ہے. کب تک ان گناہوں کو تم چھپاؤ گے؟ اور کب تک تمہارے گناہوں کا بوجھ یہ پاکستان اٹھائے گا؟ اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا. اب تو تم نے لوٹ لیا. تم جرنیلوں نے، ان شریفوں نے، ان زرداریوں نے کچھ چھوڑا ہے اس ملک میں؟ ہمارے دل کرتے ہیں جب ہم یہ خبر سنتے ہیں نا کہ ہمارے نوجوان شہید ہو گئے ہیں. قسم خدا کی ہمارا سینہ چھل نہیں ہوتا کہ یہ ہم میں سے ہیں. اور کب تک شہید ہوں گے؟ اور کب تک آپ یہ کالے کرتوت اپنے ملک کے اندر کرتے رہو گے؟ کبھی تو سوچو بیٹھ کے، کبھی تو اپنی آپ کو آئینی ڈومین میں واپس لے کے جاؤ. اگر بندوق اٹھا کے پہاڑ کے اوپر چڑھنے والا ایک دہشت گرد ہے تو پھر ووٹ چوری کرنے والا کیا آیا؟ پھر عوام کے ووٹ کو اپنے پوٹوں کے نیچے روند کے چوروں کو اس ملک کے اوپر بٹھانے والا وہ کون ہے؟ اگر وہ غدار ہے تو یہ بھی غدار ہے.
قانون کی نظر میں جو اس کی سزا ہے وہی اس کی سزا ہے، لیکن کریں کیا؟ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، آپ اپنے آپ کو ریاست سمجھتے ہیں، آپ کوئی جج یا کوئی کورٹ یا کوئی وکیل، کسی میں طاقت ہے کہ آپ کو پوچھ سکے کہ آپ کر کیا رہے ہو؟ یہ جو اتنے بیچارے ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، یہ ماؤں کے لال ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، جا کے ذرا پوچھو اس ماں سے جس نے 25-30 سال لگا کے اس کو نوجوان کیا اور اس سے آنسیں اور امیدیں لگائی ہیں، اس بیوی سے پوچھو جس کا سہاگ اجڑ گیا آیا، ان بچوں سے پوچھو جن کے گھر کا رکھوالا چلا گیا آیا کہ کیا آپ کا یہ شہید کا نام لکھنے سے ان کو سب کچھ مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، لیکن آپ اپنی پالیسی نہیں بدلو گے۔ دوسری خبر ایران کے حوالے سے انتہائی خطرناک یہ ہے کہ اب تک ایران کے اندر امریکی حملوں میں پچھلے یہ جو ابھی جنگ شروع ہوئی ہے، پہلے والی نہیں، اب تک تقریباً 55 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں اور تقریباً 630 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اب آپ ایک اندازہ کیجئے، اس میں پہلے وہ جو میناب سکول کے بچے، یہ وہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ابھی والے یہ جو حملے ہو رہے ہیں نا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ایران کی طرف سے کیے گئے حملوں میں آپ مجھے کوئی ایک بتا دیں جو کہ کوئی کسی عرب کے محل کو نشانہ بنایا ہو یا کسی شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ میں تو ایران والوں کی جرت کو سلام کرتا ہوں، اتنی بردباری، اتنی استقامت کہ وہ جب بھی حملہ کرتے ہیں امریکی ایئر بیس کو ہٹ کرتے ہیں۔ 4 امریکی فوجی جو ہے نا وہ ہلاک ہوئے ہیں، ان کی لاشیں واپس پہنچ گئی ہیں، لیکن کبھی آپ کو یہ خبر تو نہیں آئی کہ ایران والوں نے جو ہے وہ شہری آبادی کو نشانہ بنا دیا یا عرب کے کسی محل کو نشانہ بنا دیا؟ بنا سکتے ہیں نا، اگر ایئر بیس نشانہ بن سکتی ہے تو وہ نہیں بن سکتے؟ لیکن آپ دیکھ لیں، انہوں نے اپنا سپریم لیڈر گنوا دیا، ان کی پوری فیملی شہید ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ آج بھی ان کے شہری شہید ہو رہے ہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اگر ہم نے بھی یہی ٹارگٹ حاصل کرنا شروع کر دیے جو ہمارے لیے آسان ہے، تو یاد رکھنا پورا عرب خالی ہو جائے گا، یہاں کوئی رہے گا نہیں۔ لیکن آپ ہمارے صبر کو آزماؤ مت۔ اب اس سے برعکس خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے اپنے جدید B-1 بمبار طیارے جو ہیں وہ اب UK سے اڑانا شروع کر دی ہیں، انگلینڈ سے اس کی ایئر بیسز کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور پچھلی گزرنے والی رات بھی اس کے ذریعے حملے کیے گئے ہیں جو کہ ہیوی قسم کی کارپیٹ بمباری تھی، اور آج رات بھی کیے گئے ہیں۔ لیکن ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم جوابی کارروائی سے ہٹ کے اب ہم دفاعی کارروائی کی طرف جائیں گے، اب ہم یہ انتظار نہیں کریں گے کہ حملہ ہوگا تو جواب دیں گے۔ اس کے برعکس آج ایران کو عراقی وزیر اعظم کے ذریعے جنگ بندی کی آپشن بھی پیش کی گئی ہے، لیکن ایرانی وزیر اعظم نے، ایرانی صدر نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ تم یہ جو ہم سے جنگ بندی کی اپیل کرتے ہو نا اور جنگ بندی کرتے ہو، اس کے نتیجے میں تم اپنا سامان، اپنا اسلحہ اور اپنی یہ چیزیں اپنی ایئر بیسز کے اوپر پہنچاتے ہو، اس چیز کا ٹائم لیتے ہو، اپنی فیلڈنگ سیٹ کرتے ہو، اور اس کے بعد تم دوبارہ حملہ کرتے ہو۔ اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اب یہ جنگ آخر تک جاری رہے گی اور تب جا کے رکے گی جب تم گھٹنے ٹیک جاؤ گے اور اس خطے سے نکل جاؤ گے۔ ہم اس خطے میں موجود تمہاری تمام ایئر بیسز کو تمہارے قبرستان بنائیں گے، ہم سے کوئی لحاظ کی یا رحم کی اپیل نہ کرنا۔ دوسری طرف پاسداران انقلاب کے چیف نے آج یہ وارننگ جاری کر دی ہے کہ گلف ممالک میں جتنی بھی امریکن کمپنیز ہیں یا امریکی اثاثے ہیں یا کچھ بھی ایسا ہے، ان سے 500 میٹر کی دوری بنا کے رکھیں، ہم اس کے اوپر حملے کریں گے۔ پھر سے انہوں نے شہری آبادی کو یہ انتباہ جاری کر دیا کہ ذرا دور دور رہیں، کیونکہ ہم ان کے اوپر حملے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ان کے 170 بچے جو ہے نا اسکول کے اندر شہید کر دیے گئے، ان کے سپریم لیڈر کو ایک 1.5 سال کی بچی کے ساتھ پورے خاندان کو ملیا میٹ کر دیا گیا، اور انہی ایئر بیسز سے وہ جہاز اڑے، لیکن انہوں نے کبھی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ ایک کویت کے اوپر ڈرون لگا تھا اور ان کی چیخیں آسمان کے اوپر چلی گئی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ لیکن پھر بھی انہوں نے بردباری کا مظاہرہ کیا اور کبھی بھی ایسی کارروائی نہیں کی کہ یہ جو ہے نا وہ شہری آبادی کو نشانہ بنایا جائے۔ اب یہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑنے والی ہے، کیونکہ ایران کے اندر تمام جو امبیسیز ہیں، یورپ کی جتنی بھی امبیسیز تھیں، ان کے سفیروں کو واپس بلا لیا گیا ہے، وہ امبیسیز خالی کر دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس جنگ نے بڑھنا ہے، اور جیسے جیسے یہ جنگ بڑھے گی، ارد گرد کے ممالک اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے، ان کو ہونا پڑے گا۔ جیسے جیسے یہ جنگ بڑھے گی، گلف ممالک کے اندر ان کی معیشت جو ہے وہ پہلے ہی وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے، ان کے لیے سب سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ گلف ممالک کے اندر اس وقت جو کاروباری طبقہ آیا وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے اور دوسری طرف باب المندب بند ہے، اور اگر یہ دونوں بند ہوتے ہیں تو عرب ممالک کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، ایک طرف وہ اور ایک طرف یہ، اور تمام آپ کو پتا جتنی بھی تجارت ہے وہ سمندر کے راستے ہوتی ہے، اور اگر سمندر ہی بند ہو گئے تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ پھر تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا نا۔ دوسری طرف ایران تمام گلف کنٹریز کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، اور سب سے پہلے اس نے وار کیا MBS کے اوپر کہ اس کو یہ لالچ دیا کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ ایٹمی طاقت بناؤں گا، معاہدہ کر لیا، دستخط کر لیے، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا
کہ اب یہ معاہدہ عمل درآمد تب ہوگا، کارآمد تب ہوگا جب آپ ابراہیم ایکارڈ معاہدے کا حصہ بنیں گے۔ یعنی کہ ایک طرف ان کو یہ ڈرا رہا ہے کہ ایران تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ تمہارے اوپر حملہ کرے گا، وہ ایٹمی طاقت بن جائے گا، اور اگر وہ ایٹمی طاقت بن گیا اور آپ نہ بنے تو ایران آپ کو تباہ کر دے گا۔ نہ جانے کیوں اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور اب یہ لالچ دے کے ابراہیم اکارڈ معاہدے کو قابل قبول کروائے گا۔ یاد رکھیے گا یہ معاہدہ ان کو ماننا پڑے گا۔ 2 4 6 مہینے کی بات ہے، یہ ایران کے اگر گیم درمیان میں نہ آتی تو اب تک وہ جو ہمارے والے ٹاؤٹ ہے نا وہ بھی مان جاتے اور باقی بھی سارے مان جاتے، لیکن ایران نے اب اس گیم کو خراب کر دیا۔ ایران نے خراب اس لیے کر دیا کہ ان کا اتنی جنگ لڑنے لمبا منصوبہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو کہتے تھے 2 4 دن کی بات ہے، حملے کریں گے، رجیم چینج کر دیں گے، اس کے بعد ایران ہمارے ہاتھ میں ہی ہوگا، پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ایران نے جو تیاری کر رکھی تھی وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ لیکن یاد رکھیں یہ جنگ صرف تباہی ہے، یہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اب امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ بمباری کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور آپشن ہو۔ امریکہ کا جو وزیر خارجہ ہے مارکو روبیو، پہلے اس نے یہ بیان دیا کہ ایران ہمارے ذریعے مذاکرات کرنے کے لیے منتیں کر رہا ہے، لیکن اگلے دن یہ بیان دے دیا کہ ایران کو اپنی پالیسی بدلنا پڑے گی اور اسے مذاکرات کی طرف آنا پڑے گا۔ ایران کی یہ ہٹ درمی جو ہے یہ پورے خطے کو تباہ کر دے گی۔ یعنی کہ کنفیوز ہوئے پڑے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اسے مذاکرات کی طرف آنا پڑے گا، اور تیسری طرف ایران نے اب تک جتنی بھی ایئر بیسز ہیں نا گلف کے اندر وہ چھوڑی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ وہاں پہ ابھی بھی فوجی موجود ہیں، ابھی بھی وہاں جو ہے نا وہ جہاز اڑائے جاتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر پراپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ان میں بہت ساری جو ایئر بیسز ہیں ان کو سیکیورٹی رسک قرار دے کے بند کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایئر بیس ابھی بھی ایکٹیو ہیں، ابھی بھی ان سے جو ہے نا وہ جہاز اڑائے جاتے ہیں۔ پھر جب ایران حملہ کرتا ہے تو پھر چیخیں نکلتی ہیں۔ دیکھیے جنگیں کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی، یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جنگ ایران کے گلے میں ڈالی گئی ہے، اور اگر ایران کے گلے میں ڈالی گئی ہے تو پھر ڈول تو بجانا پڑے گا، اور جب ڈول پٹے گا تو پھر آواز تو ہر طرف جائے گی، اور جو اس کی زد میں آئے گا وہ پریشان تو ہوگا۔ گلف کنٹریز کے کہنے کے اوپر یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ ان کی بڑی پرانی یہ ایک خواہش تھی کہ کسی طرح ایران کے اوپر حملہ کیا جائے، اس کو اپنے قبضے میں کیا جائے، اور انہی کی وجہ سے ٹرمپ بھی بلیک میل ہوا، کیونکہ ٹرمپ کو ان کی ماننا پڑتی ہے ہر صورت۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تباہی، وہ تباہی جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھی۔ لیکن اب چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہی ہیں، اور جیسے جیسے جائیں گی راستے بند ہوں گے، ویسے ویسے تباہی آئے گی، اور یہ تباہی اگر ایران میں آئے گی تو امریکہ میں بھی آئے گی، اور اگر امریکہ میں بھی آئے گی تو گلف کنٹریز میں بھی آئے گی، اور اگر گلف کنٹریز میں بھی آئے گی تو وہاں بیٹھے جو لاکھوں لوگ ہیں جن کا روزگار جڑا ہوا ہے ان کا روزگار بھی خطرے میں پڑے گا، جو کہ آلموسٹ پڑ چکا ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان حکمرانوں کو عقل دے، اور یہ اس سامراج کے چنگل سے باہر آئیں اور اپنا فیصلہ کرنے کی ہمت کریں، کیونکہ جب تک یہ فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں خیر کسی کی نہیں ہوگی۔